ہم بنائیں گے چکن کا سالن۔ اس کے بیچ میں ڈالیں گے پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک، مرچیں اور تھوڑا سا پودینہ۔ ان سب چیزوں کو گرینڈر کی مدد سے گرینڈ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئل ہمیں رکھ دیا چولہے پہ گرم ہونے کے لیے۔ جب آئل گرم ہو جائے گا اس کے اندر مرغی فرائی کر لیں گے۔ مرغی فرائی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مرغی جو ہے ٹوٹتی نہیں ہے، ریشے ریشے نہیں ہوتی۔ اس لیے میں ہر چیز جو چکن کی کوئی چیز بھی بناتا ہوں اس کو پہلے فرائی کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی ہماری فرائی ہو چکی ہے۔ اب ہم ڈالیں گے کڑھائی کے اندر جو پہلے ہم نے لہسن، پیاز، ٹماٹر سب چیزیں جو گرینڈ کر لی تھی وہ ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا پیسٹ جو ہم نے بنایا ہوا تھا اس کے بیچ میں ڈالیں گے آئل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بیچ میں ڈالوں گا مسالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں نے 2 چمچ نمک لیا ہے، 2 چمچ سرخ مرچ، 1 چمچ ہلدی، آدھی چمچ میتھی، آدھی چمچ زیرہ اور آدھی چمچ گرم مسالے اور 1 چمچ سوکھا دھنیا کا پاؤڈر۔ اس کو اچھی طرح بھون لیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ مسالہ بھوننے ہو گیا۔ اب اس کے بیچ میں ڈالیں گے ہم چکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے۔ اس کے بیچ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہلکی سی آنچ کے اوپر تقریباً 3 سے 4 منٹ تک چھوڑ دیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالن میرا تیار ہو چکا ہے، بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔